أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده. سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرتا واجرا عظیما. صلوات پڑھے برما. اذان محترم، آج عاشور کی اس عشرے کی عشرہ زینبیہ کی 8ویں تقریر بعنوان
مغفرت کی شرائطیں، مغفرت کی شرطیں، اور ویسے بھی آج شب چہلم ہے، اور شب چہلم اور روز چہلم فضائل کم پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے محرم کی 8ویں کی شب، 9ویں کی اور 10ویں کی، کیونکہ یہ بہت ہی غم کے دن ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید نے واضح طور سے سورہ احزاب میں بتلا دیا اس آیت میں کہ دیکھو غلط فہمیوں میں نہ رہنا کہ تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ معافی یا مغفرت کی چند شرائط ہیں، اگر اس پہ کوئی پورا اتر رہا ہے تو اسی کی معافی ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، مومن ہونا، دکھاوے کی اعمال یا دکھاوے کی عبادت نہ کرنے والا، فرما بردار ہو اللہ کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ صادق بھی ہو، صابر بھی ہو، صدقہ دینے والا بھی ہو۔ اس کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے کہ وہ صائم بھی ہو، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیجئے، روزہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ روزہ انسان کا ظاہر بھی اچھا کرتا ہے، انسان کا باطن بھی اچھا کرتا ہے۔ روزے سے جسمانی فائدے بھی ہیں، روزے سے جو ہے نا روحانی فائدے بھی ہیں۔ روزہ جو ہے، روزے کی وجہ سے انسان، دیکھیے اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو دیکھا کہ نفس بہت سرکش ہے، اس کو کیسے رام کیا جائے؟ اللہ نے پہلے اس کو گرمی کی سزا دی، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجز نہیں آئے۔ پھر اللہ نے اس کو ٹھنڈک کی سزا دی، پھر بھی اس میں کوئی چینجز نہیں آئے۔ پھر اللہ نے اسے بھوک اور پیاس کی سزا دی تو اس سیدھے لائن پہ آ گیا۔ دیکھیے انسان کو دو چیزیں بہکاتی ہیں، ایک نفس بہکاتا ہے، ایک شیطان بہکاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں ہم نے گناہ کیا، شیطان پہ الزام رکھ دیتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان اگر سب کو بہکاتا رہا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان اول روز سے شیطان نہیں تھا، وہ بہترین عبادت گزار جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جناتوں میں سے تھا، اور اتنی عبادت کرتا تھا کہ ایک سجدے میں اس نے 2000 سال گزار دیے، ایک سجدے میں۔ تو پھر اس کو ترقی ہوئی اور وہ فرشتوں میں چلا گیا۔ فرشتوں میں جانے کے بعد ایک گروپ آف ملائکہ کا سردار بھی بنا دیا گیا۔ جب ترقی ملتی گئی تو اس میں تکبر آ گیا۔ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ ہے شیطان، اور یہ تکبر آیا کیسے؟ وہ نفس کی وجہ سے۔ شیطان سب کو بہکاتا ہے، اور شیطان کو جس نے بہکا دیا اس کو نفس کہتے ہیں۔ آپ سوچیں، انسان پر دو طرح سے، ایک طرف سے شیطان بہکاتا رہتا ہے، ایک طرف سے نفس بہکاتا رہتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سی چیزیں نفس کے بہکانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور کون سی چیزیں شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیطان جب بہکاتا ہے تو ایک چیز کبھی کبھی دماغ میں آتی ہے، مجھے یہ گناہ کرنا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا۔ لیکن جیسے آپ نے اعوذ باللہ کہا، لا حول کہا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ایک ہی گناہ کو بار بار دماغ میں ڈالنا، یہ نفس کی وجہ سے۔ تو نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، اور نفس کو رام کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، نفس کو جو ہے نا قابو میں کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اسے بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا جائے۔
جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کا نفس کنٹرول میں آنے لگتا ہے. تو نفس جو ہے نا انسان کا جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کنٹرول میں آتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ روزے رکھا کرو. روزے صرف ماہ رمضان میں نہیں رکھنے ہیں، بہت سے ایسے روزے ہیں جو ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے. جیسے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، پھر اس کے بعد جمعہ کے دن روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی فضیلت والی ہیں. اگر انسان کو روزے کی اہمیت کا پتہ چل جائے، روزے کے فائدوں کا پتہ چل جائے، تو پھر انسان روزہ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے پہلے فائدے کیا ہیں، کیونکہ انسان کی عادت ہے، فطرت ہے، جب فائدہ نظر آتا ہے تو کرتا ہے. جب ہم کبھی کوئی دعا بتاتے ہیں، دعا پڑھو، لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس کا لابھ کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے. جب فائدے کا پتہ چلتا ہے تو انسان جلدی کرتا ہے. اور انسان کی عادت یہ بھی ہے کہ جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے. دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ نے کہا مایوسی کفر ہے. کبھی کبھی ہماری دعائیں جو دیر سے قبول ہوتی ہے اس میں بھی ہم اللہ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے ہمارے فائدے کے لیے. تو عزیزان محترم، روزے کے بڑے فائدے ہیں. جسمانی فائدے کیا ہیں؟ یہ جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے انسان کا، چند چیزیں ہیں جو مسلسل کام کرتی رہتی ہیں. انسان چاہے سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، چل رہا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو. ایک تو انسان کا دل 24 گھنٹے کام کرتے رہتا ہے. جس دن دل رکا اس دن انسان مر جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کی کڈنیز ہیں، 24 گھنٹے کام کرتی رہتی ہیں. انسان کے لنگس ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں. آنکھوں کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے، ہاتھ پیر کو آرام مل جاتا ہے سونے کی وجہ سے. اور دماغ کبھی آرام کرتا ہے، کبھی سوچنے لگتا ہے. ایون نیند میں بھی کبھی کبھی دماغ سوچتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خواب نظر آتے ہیں. تو اس کا ایک چین سسٹم ہے جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے. کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس کو 4 گھنٹے لگتے ہیں ڈائجسٹ ہونے کے لیے. وہ چاہے ایک چنے کا دانہ کیوں نہ ہو یا ایک روٹی کیوں نہ ہو، لے گا ایک ہی ٹائم. جیسے ہم نے مثلاً ہم سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں، اسی لیے حکیم لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کوئی چیز تم کھاؤ تو 4 گھنٹے تک پھر کچھ مت کھانا، تو وہ چیز کو ہضم ہونے کا موقع ملتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، گھر سے چلے، ناشتہ دبا کے کیا، راستے میں پکوڑے دکھے وہ خرید لیے، یا آفس پہنچے 1 گھنٹے کے بعد ہم نے کہا ذرا کچھ سموسے لے کے آ جانا. نتیجہ کیا ہوا، مثلاً 8 بجے ہم ناشتہ کر کے چلے آفس کے لیے، آفس 1 گھنٹے کے بعد پہنچے، پھر وہاں کچھ کھا لیا. تو یہ لائف سائیکل کی طرح چلتا ہے. یہاں 8 بجے آپ نے کھایا، اب یہ ڈائجسٹیو سسٹم سٹارٹ ہو گیا کام کرنا. پھر آپ نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کھایا تو اتنا جو ہضم کیا تھا اتنا ہی خون بنے گا، باقی اتنا جو ہے وہ فضلہ بن جائے گا، بیکار ہو جائے گا. پھر آپ نے جیسے کھایا پھر یہ کانٹا شروع سے چلنا شروع ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھایا پھر ایسے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ کھایا اس کا 20% 30% ہضم کرتے ہیں، باقی سب خراب ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کچھ کھائیں اور 4 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں تو صحیح معنوں میں ہمارا کھانا ہمیں صحت دیتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، جو ویسٹیج مٹیریل بار بار جاتا ہے اور جو چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں وہ فیٹ بن جاتی ہیں. پھر انسان کو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، انسان موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر روزہ رکھتا ہے انسان تو سحری کیا مثلاً 3 بجے، 3 سے دوپہر کے 3، 12 گھنٹے ہو گئے.
پھر اس سے لے کے اور 6:30-7 بجے تک جو روزے کا ٹائم کھولنے کا ہوتا ہے ہمارا نماز کے ٹائم، یعنی تقریباً معدے کو ریسٹ مل جاتا ہے 16-17 گھنٹے کا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، معدے میں جو ہے نا طاقت آ جاتی ہے، تو انسان کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے۔ امیونٹی بوسٹرز آج کل ملنے لگے مارکیٹ میں۔ یہ کسی امیونٹی بوسٹر کو لے کے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ روزے سے فائدہ ہوگا۔ ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا ولیم برنارڈ رے، میں نے اس سے ایک مرتبہ سوال کیا، وہ یعنی 82 ایئرس کی ایج میں وہ 5-6 کلومیٹر چلتا تھا اور کافی تیز چلتا تھا، انگریز تھا، گورا تھا۔ میں نے کہا ولیمز واٹ از یور ایج؟ تو کہتا ہے کہ آئی ایم 82 ایئرز ینگ۔ دیکھیے یہ ہے ویژن اس کا، وہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا، لہذا جوان ہے۔ اب ہمارے میں کیا ہوتا ہے، اگر 10 سال کا بچہ ہے، واٹس یور ایج؟ آئی ایم 10 ایئرز اولڈ۔ تو ولیمز جو تھا وہ کبھی سوچتا نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہے۔ انسان کے سوچ کا بھی اس کے جسم کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند سمجھو تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ اپنے شاگردوں کو کبھی چھٹی نہیں دیتے تھے۔ تو شاگردوں نے مل کے ایک پلان کیا کہ آج استاد کو بیمار کرو۔ جیسے وہ پڑھانے کلاس میں، ایک شاگرد نے کہا استاد کیا بات ہے، آپ کا چہرہ کچھ ڈھلا ہوا ہے، سست نظر آ رہے ہیں، طبیعت خراب ہے کیا؟ نہیں میری طبیعت کیوں خراب ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اسٹوڈنٹ آیا، اس نے جیسے استاد کو دیکھا، ارے استاد آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا اسٹوڈنٹ آیا، کہا استاد مجھے لگتا ہے آپ کو بخار ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ اب استاد سوچنا شروع کیا، شاید مجھے بخار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹھنڈ چڑھنے لگی، کپ کپاہٹ شروع ہوگی اور بخار تیز ہونے لگا۔ تو انسان جو سوچتا ہے اس کا اثر باڈی پہ براہ راست ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک کہاوت مشہور ہے، یہ اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے بھوگی، یعنی بھوگتا ہے، انجوائے کرتا ہے دنیا۔ وہ کیا کرتا ہے، صبح ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے اور رات کا کھانا کھاتا ہے۔ یہ 99% لوگ بھوگی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یوگی، جو دن میں 1 مرتبہ کھاتا ہے۔ جو دن میں 1 مرتبہ کھائے وہ ہے یوگی، اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ یا 4 یا 5 مرتبہ وہ ہے بھوگی۔ اس سے زیادہ کھانے والا روگی، وہ موقع ہی نہیں دیتا معدے کو کام کرنے کا۔ اتنا زیادہ معدے پہ پریشر ڈال دیتا ہے وہ کہ معدہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جب معدہ بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور روزے میں فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے ایک کمپلیٹ ریسٹ ڈائجسٹو سسٹم کو مل جاتی ہے، تو پھر یہ خون بھی زیادہ بناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں جو ہے نا آدمی دبلا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا فیٹ ختم ہوتا ہے، کمزوری نہیں آتی ہے روزے سے۔ بہت سے ایسوں کو بھی میں نے دیکھا جو ہر ہفتہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 13, 14, 15 ہر مہینے کی روزہ رکھتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک روز، علماء میں ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء 1 روز کھاتے تھے، 1 روز روزہ رکھتے تھے، ان کی صحت بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اکثریت علماء کی آپ دیکھیں گے کہ ہر سنت روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 13, 14, 15 روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں، پھر 9 چندی جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو 1 روز روزہ رکھتے ہیں، 1 روز کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء 90 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے۔
کیونکہ روزہ جو ہے انسان کے اندر کی الیکٹریسٹی پاور کو بڑھا دیتا ہے، اور انسان کے اندر الیکٹریسٹی ہوتی ہے. جیسے آپ کبھی ٹیریکاٹ کے کپڑے کو اتاریے، چٹ 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 سے آواز آئے گی اور ایک چمک اس میں آپ دیکھو گے. یہی ہے برقی طاقت کہتے ہیں انسان کے اندر. یہ آپ دیکھو گے کہ ایون جانور جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. گھروں میں اگر کسی کے بلیاں پلی ہوں، مرغی پلی ہو، کبوتر پلے ہوں، حتیٰ کہ کتے کیا کرتے ہیں، جہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے کھانا پینا چھوڑ دیں گے. جب کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اندر کا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے. تو یہ روزے کا فائدہ ہے. روزہ انسان جتنا رکھے اس کا اتنا فائدہ ہے. یہ تو ہی جسمانی فائدے. روحانی فائدے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے. انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے. یعنی آپ سوچیں، انسان حلال چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے روزے میں. پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، روٹی حلال ہے، گوشت حلال ہے، لیکن روزے کی وجہ سے حلال چھوڑ دیتا ہے. تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ جب حلال کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو حرام کو کیسے وہ ہاتھ لگائے گا؟ اسے کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ بڑھ جاتا ہے. پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کا، کہ روزے کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی قدر کا پتہ چلتا ہے. پانی ہمیں میسر ہے، اس کی قدر معلوم نہیں. آج بھی ہندوستان میں کچھ ایسے جگہیں ہیں جیسے راجستھان وغیرہ میں، صحرائی علاقوں میں پانی لانا ہو تو کئی کئی کلومیٹر بیچاری عورتیں جاتی ہیں اور گھڑا بھر کے لے کے آتی ہیں. انہیں پانی کی قدر ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ پانی 24 گھنٹے اویلیبل ہے، واٹر ٹینک ہمارے چھت پہ لگا ہوا ہے اور پانی آ رہا ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، نل پورا کھول دیتے ہیں. اب وضو کر رہے ہیں، چلو میں پانی لیا، منہ میں لیا، پانی جا بھی رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ کفران نعمت ہے اور اس کا جواب اللہ کو دینا پڑتا ہے. اگر ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو نعمتیں ہماری قدر نہیں کریں گی. ایک ایک بوند پانی کا بھی جواب دینا پڑتا ہے. اس بیچ میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا آغا سیستانی کے وضو کا. 1 گلاس پانی میں انہوں نے پورا وضو کیا. ہم کیا کرتے ہیں، کئی لوٹے پانی جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں وضو کرنے کے لیے. تو عزیزان محترم، یہ چیز غلط ہے. ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑتا ہے آخرت، کہ تم کو یہ نعمت ملی، تم نے ضائع کیوں کیا؟ اتنے میں تمہارا کام ہو جاتا تھا، اتنا ویسٹ کیوں کیا؟ کھانا ہم تھوڑا سا کھا کے باقی کا پھینک دیتے. اتنا ہی ڈالیے پلیٹ میں جتنی کی آپ کو ضرورت ہے. بچ جائے کسی غریب کو دے دیجئے، پھینکیے گا نہیں. کسی جانور کو کھلا دیجئے، پھینکیے گا نہیں. کسی پرندے کو کھلا دیجئے، پھینکیے گا نہیں. اس لیے کہ نعمتوں کا ہمیں حساب دینا پڑتا ہے. تو ایسی کئی چیزیں، ایمانی سکون ملتا ہے روزے کی وجہ سے. ایمانی سکون، یہ روحانی فائدوں کی بات کر رہا ہوں. ایمانی سکون کسے کہتے ہیں؟ جسے ایمانی سکون کا مزہ مل گیا وہ کبھی بہکتا نہیں. جناب آسیہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو پالا تھا، جب موسیٰ پہ ایمان لے آئیں وہ، تو فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے کہا کہ واپس اپنی دین کی طرف آ ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. تو انہوں نے کہا اب مجھے ایمان کا مزہ میں نے چکھ لیا ہے، اب اس سے واپسی ناممکن ہے. کہ سزا دی جائے گی، کہ دے دے سزا. دربار میں بلا کے سب کے سامنے کوڑے لگائے گئے. ہر کوڑے پہ کہتی رہی شکرا للہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے اتنی طاقت دیا ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑ رہی ہوں. اسے ایمانی سکون کہتے ہیں. زمین پہ لٹا کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی. شکرا للہ. ہاتھ سے کھال اتاری گئی
کا شکر للہ، اسے کہتے ایمانی سکون۔ پھر انسان کو جسمانی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے کی مثال ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا علی یا حسین کہتے ہوئے آگ پہ چلنے لگتے، کسی کو پیر نہیں جلتے، آگ جلاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اسے آگ جلاتی نہیں۔ تو اس وقت ہمارا ایمان کا لیول کافی ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ مولا ہمیں بچائیں گے، لہذا کچھ نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، اسے ایمانی سکون کہتے ہیں۔ جناب میثم کو ایمانی سکون کتنا زیادہ تھا، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی۔ آج علی کہنا جو ہے نا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن آج بھی کچھ علاقے ایسے ہو گئے جیسے پاکستان وغیرہ میں جہاں پہ یا علی کہنا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے، جانیں چلی جاتی ہے۔ اللہ مسلمانوں میں محبت پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے۔ یہ شیطان بہکاتے رہتا ہے، لوگوں کو گروپزم میں ڈال دیتا ہے۔ جناب میثم اٹھتے بیٹھتے یا علی یا علی یا علی۔ مولانا ایک چھوٹے سے پودے کی طرف دکھایا کہ میثم اسے پہچانتے ہوئے، کیا ہے؟ ہاں مولانا، یہ تو کھجور کا پودا ہے، کہ جب یہ بڑا ہوگا اور یہ پیڑ بن جائے گا تو اسی کے ساتھ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کوئی اور ہوتا تو دوسرے دن جاتا اکھاڑ کے پھینک دیتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن جناب میثم کا ایمان اس لیول پہ تھا، یہ جتنے نام جو میں لے رہا ہوں یہ لوگ روزے دار ہوا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ جناب میثم ہوئے، جناب سلمان فارسی ہوئے، جناب ابو ذر ہوئے، جناب مقداد ہے، یا تو روزے کی حالت میں ہوتے تھے یا فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو جناب میثم نے کیا کیا؟ وضو کرنے کے بعد جو پانی بچتا تھا لا کے پودے کی جڑ میں ڈالتے تھے، تو گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو پال رہے تھے، کیونکہ پوچھ لیا تھا مولا سے کہ میرا جرم کیا ہے جس کی سزا موت؟ کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یا علی یا علی کرتے رہو گے، اگر یہ بات ہے مولا تو ایسی 1000 جانیں آپ کے فضائل کے اوپر قربان کر دوں۔ جب میثم کو پھانسی کی سزا دینے والا تھا، جلاد آیا تھا، تو اس وقت میثم نے کہا میرے مولا نے مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ تو ظالم نے پوچھا کہ یہ بتا اور تمہارے مولا نے کیا کہا؟ کہ مجھے پھانسی بھی دی جائے گی اور میری زبان بھی کاٹی جائے گی، کہ ہم صرف پھانسی دیں گے، زبان نہیں کاٹیں گے۔ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، میرے مولا نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسے کہتے ایمانی سکون۔ ایمان پر مستحکم وہ رہ سکتا ہے، ٹہرا وہ رہ سکتا ہے جس کے پاس سکون ہو۔ میثم کو دار پہ لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، لیکن زبان یا علی یا علی یا علی یا علی۔ لوگوں میں انقلاب پیدا ہونے لگا، جسم مر گیا، ابھی بھی زبان بول رہی ہے۔ تو دوڑ کے حاکم کے پاس پہنچے کہ انقلاب آنے والا ہے، لوگ بدلتے جا رہے ہیں، کہ جاؤ جلدی سے زبان کاٹ دو۔ جلاد جیسے آگے بڑھا، لب میثم مسکرائے، میں نہ کہتا تھا کہ میرے مولا نے کہا تھا میری زبان کاٹی جائے گی۔ زبان کٹتی رہی اور میثم سکون کے ساتھ موت کی آغوش میں جاتے ہوئے نظر آتے۔ جس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جس کا تقوی بلند ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈرتا نہیں ہے۔ جناب قیس، مولا حسین نے خط دیا تھا جا کے مسلم کو دے دو۔ جب خط لے کے چلے تو دشمنوں کو پتہ چلا کہ کوئی خط جا رہا ہے، تو جناب قیس کا پیچھا کرنے لگے۔ جب جناب قیس کو یقین ہو گیا کہ فوج میرے پیچھے، تو گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ ان کے پیچھے وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جناب قیس نے جلدی سے جو خط میں تھا پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس کو منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ فوج نے دیکھ لیا یہ حرکت، پکڑ لیا جناب قیس کو۔ بتاؤ خط کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نے کھا لیا۔ کہ اس میں کیا لکھا تھا؟ کہ وہ میرے دماغ میں ہے، خط اگر میں رکھتا کہیں چھپا کے تو تم کو مل جاتا، اس کو میں نے کھا لیا اور تحریر میرے دماغ میں محفوظ ہے۔
جو مسلم تک پہنچے گی۔ کہا دیکھو اگر ہمیں نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو مار دو، کتنی بار مارو گے؟ ایک ہی بار تو مروں گا، لیکن مولا کی امانت میں خیانت کروں گا تو اپنے نگاہوں میں مر جاؤں۔ کیا خوب مارو، خوب کوڑے برسائے گئے، لیکن کیا نہیں، میں نہیں بتا سکتا کہ مولا نے کیا لکھا تھا خط میں۔ کہ الٹا لٹکا دو، الٹا لٹکایا گیا۔ اب بتاؤ، کہا نہیں۔ نیچے آگ لگائی گئی جس دماغ تک گرمی پہنچنے لگی۔ کہا نہیں بتاؤں گا۔ اس آگ پہ کڑھائی رکھی گئی جس میں تیل لوٹایا گیا۔ اب بتاؤ، نہیں۔ اس میں ڈبو کے نکالا گیا۔ جناب قیس کا پورا جسم جل کے جھلس گیا، لیکن بتایا نہیں۔ یہ ہے ایمانی سکون۔ اور یہ ایمانی سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان روزے رکھتا ہے۔ جناب قیس اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، جناب میثم اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اس سے کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے۔ روزے سے کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے۔ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں پیاسا رہ سکتا ہوں۔ اور پھر جب انسان بھوک اور پیاس میں رہتا ہے تو جو انسان کی ایکسس چربی ہے نا، وہ گلنے لگتی ہے، جسم اس کو غذا بنا کے کھانے لگتا ہے، تو کولیسٹرول نارمل رہتا ہے روزے دار کا، بی پی نارمل ہو جاتا ہے روزے دار کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطان بہکا نہیں سکتا، نفس بہکا نہیں سکتا۔ دیکھیں آج جتنے فساد ہو رہے یا تو شیطان یا نفس کے بہکاوے سے ہو رہے۔ ایک دن جناب سلیمان پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی، اتنا ہم تبلیغ کرتے، ہدایت کرتے، لوگوں کے دلوں میں نہیں جاتا بیکاز آف شیطان۔ کیا پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شیطان کو گرفتار کروں۔ کیا اس کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ تمہارا کون ہے اور تمہارا کون نہیں ہے؟ نہیں مالک، ایک بار میں اسے قید کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، قید کر لو۔ جناب سلیمان نے اس کو قید کر لیا۔ جیسے قید کر لیا، اب بہکا تو نہیں سکتا تھا شیطان، تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا، جو مسجد کی طرف کبھی جاتے بھی نہیں تھے، کام دھندے میں اتنے بیزی رہتے تھے کہ کبھی فرصت ہی نہیں تھی عبادت کی، وہ اب کام دھندے پہ جانے کے بجائے مسجدوں میں جا کے بیٹھ گئے، بس عبادت 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 عبادت۔ اب جب کام کرے گا آدمی نہیں کرے گا تو کام کرنے والا، تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ تو گھروں میں فاقے شروع ہو گئے، پریشانیاں شروع ہو گئی۔ گھروں میں جو ہے نا، بیویاں ان کی عورتیں آ کے جناب سلیمان سے شکایت کرنے لگی، دیکھو یہ اب کمانے نہیں جاتے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے، تو ہم کیسے جئیں گے؟ کہ پروردگار میں کیا کروں؟ کہ میں نے کہا تھا نا، چھوڑ دو شیطان کو۔ پھر چھوڑ دیا گیا، پھر وہ لوگ جو ہے نا بزی ہو گئے کمانے میں۔ اب ان کو پھر سے فرصت نہیں مل رہی تھی نماز وغیرہ کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ جو اکثر ہم سے ہوتا ہے کہ ہم نماز دیر سے پڑھتے ہیں، یعنی اول وقت نہیں پڑھتے، اس کی وجہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ شخص نماز چھوڑ تو نہیں سکتا، تو کم سے کم اسے دیر کرا دو تاکہ ثواب کم ہو جائے، اور اس کی رحمتیں جو اول وقت پڑھنے کی نماز کی ہیں وہ اسے میسر نہ آئے۔ اس طرح سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب روزے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے عوام کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یعنی کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، یہ عوام کا روزہ ہے، باقی سارے کام کرتا رہتا ہے۔ ایک ہے خواص کا روزہ، اس کا صرف پیٹ اور حلق اور زبان روزہ نہیں رکھتی، بلکہ اس کے ہر اعضائے بدن بھی روزے میں رہتے ہیں، یعنی وہ غلط دیکھے گا نہیں، غلط سنے گا نہیں، غلط بولے گا نہیں، غلط چھوئے گا نہیں، غلط جگہ جائے گا نہیں، غلط چیز کو سوچے گا نہیں۔ اسے خواص کا روزہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے خاص الخاص کا روزہ۔ وہ روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان
نہ کھاتا پیتا ہے، نہ غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں رہتا ہے۔ یعنی دن بھر وہ سوتے جاگتے ذکر خدا کرتا رہتا ہے۔ اب ذکر خدا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ اکبر کی شکل میں، الحمدللہ کی شکل میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا صلوات کی شکل میں، یا استغفار کی شکل میں ذکر خدا کرتا رہے گا۔ یہ ہے خاص الخاص کا روزہ۔ اچھا، روزہ رکھتے سبھی ہے۔ جناب آدم نے بھی روزے رکھے تھے۔ جناب آدم کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے انہوں نے کالی راتوں کو دیکھا، بہت پریشان ہو گئے، لیکن جب 13، 14 اور 15 کی چاند کو دیکھا، رات میں بھی جو ہے نا روشنی ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان تاریخوں میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ سنت آدم بھی ہے، اور ہر نبی نے، چونکہ آدم کی سنت تھی تو سارے انبیاء بھی رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے تمام 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یعنی بیمار کو بھی راحت مل جاتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے اسے نیند بھی اسی وقت آتی ہے۔ اس کا کیا راز ہے؟ وہ ہے جناب یوسف کو جس وقت ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو شام ہو رہی تھی، گھر آئے، راستے میں ایک بھیڑ کو ذبح کیا، اس کا خون جو ہے نا یوسف کے کرتے پہ لگایا، اور لا کے جو ہے نا جناب یعقوب سے کہہ دیا کہ یہ ایک بھیڑیے نے آپ کے بیٹے کو کھا لیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو جناب یعقوب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ اللہ نے معصوم کا خون حیوانوں پہ اور درندوں پہ حرام قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ باہر نکلے، آواز دی بھیڑیوں کو، تو سارے بھیڑیے جناب یعقوب کے سامنے آ گئے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، جو اللہ کا نبی۔ بھیڑیوں نے کہا کہ ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ہم پہ معصوم کا خون حرام قرار دیا اور گوشت حرام قرار دیا، کیسے مار سکتے؟ تو جناب یعقوب کو بڑا خراب لگا۔ انہوں نے آ کے اپنے بچوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے، تم بھیڑیوں سے گئے گزرے ہو، بھیڑیے نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسے تم نے نقصان پہنچا دیا، میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا، تم پہ عذاب آئے گا۔ اب بچے ڈر گئے کہ اگر بابا بد دعا کر دیں گے عذاب آئے گا تو کیا ہوگا۔ 1 مہینہ گیا، 2 مہینہ گیا، 3 مہینے، 4، 6 مہینے جب ہو گئے کوئی عذاب نہیں آیا تو خوش ہو گئے، اور آ کے جناب یعقوب سے کہا کہ بابا آپ نے تو کہا تھا ہم پہ عذاب آئے گا، ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ کہ آ گیا، اسی وقت آ گیا جب میں نے کہا تھا۔ کہ کیسا عذاب؟ کہ تمہارا دل عبادت کی طرف نہیں چاہتا۔ تو پتہ چلا عبادت کی طرف دل نہ کھینچے تو یہ عذاب ہے ہمارے کرتوتوں کا، ہمارے گناہوں کا عذاب۔ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا اول وقت نماز پڑھنے کے لیے تو انالائز کیجئے، اپنے آپ میں دیکھیے کون سی غلطی ہم زندگی میں کر رہے ہیں، کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل راغب نہیں ہے نماز کی طرف۔ مولا کہتے ہیں میرا چاہنے والا وہ ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صبح کی نماز ختم ہوئی تو اب ظہر کی نماز کا انتظار، ظہر ختم ہوتے عصر کا انتظار، عصر ختم ہوتے مغرب کا انتظار، مغرب ختم ہوتے عشاء کا انتظار، عشاء ختم ہوتے ہی نماز شب کا انتظار، نماز شب ختم ہوئی تو صبح کی نماز کا انتظار۔ اگر یہ انتظار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ ایک ہی ہے، روزہ۔ اس نفس کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھاؤ تو نفس بہکانا چھوڑ دے گا۔ کثرت روزہ سے جو رکھنے والے ان کو نفس بہکانا چھوڑ دیتا ہے، اور جو واقعی روزے دار ہوتا ہے وہ نہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا میں جانتا ہوں تم روزے سے ہو، لیکن تمہاری بیٹیاں روزے سے نہیں۔ کہا نہیں وہ بھی روزے سے۔ کہا نہیں جاؤ دیکھو
بلاؤ بیٹیوں کو۔ بلایا گیا، تم روزہ دار ہو؟ کہا نہیں، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ایک بھائی کا کچا گوشت کھایا۔ کہا اللہ اکبر، یہ ہم کیسے کر سکتی ہیں؟ رسول نے اشارہ کیا تو منہ سے الٹی ہوئی اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ کہا دیکھو، ارے ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا تھا، تو جو تم نے غیبت کی تھی نا اپنے مومن بھائی کی، وہی تو ہے حرام۔ تو پھر یہ روزہ کیا فائدہ؟ تو پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں صرف گناہ کا مطلب یہی نہیں کہ غلط چیزیں کھائے یا غلط چیزیں پیے، بلکہ حتیٰ کہ غیبت کرنا روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، روزہ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ جس شخص نے روزے کو درک کر لیا، سمجھ لیا، پھر اس کی عبادتوں میں ایک مزہ ہی الگ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی کرتے، مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بڑی غلطی سمجھتے، اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو چھوٹی سمجھتے۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ چھوٹے گناہ کبھی نہ کرنا، بڑے تو کرنا نہیں ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بھی مت کرنا۔ یہ سوچ کے مت کرو یہ چھوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو جاتے۔ اور ایک عجیب سینگ ہے مولا کا، ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اکثر انسان پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں کھاتا، پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو بڑے گناہ تو ہیں ہی خطرناک، لیکن چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ اس کا طریقہ یہ کہ سنت روزوں کو بھی رہے، جیسے رجب کے روزے، شعبان کے روزے، ذی الحجہ کے روزے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر قوم روزہ رکھتی ہے۔ براہمن بھی روزہ رکھتے ہیں، جین بھی روزہ رکھتے ہیں، کرسچن بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ناقص روزے ہیں۔ وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی چیز جیسے فروٹس ہے وہ کھا لیتے ہیں، پانی اور پی لیتے ہیں۔ مکمل روزہ جو ہے مسلمانوں کا روزہ ہے، جس میں وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ اور اصلی مسلمان اور مومن وہ ہے جو نہ غلط سوچتا ہے نہ غلط بولتا ہے۔ تو جب روزوں میں اس طریقے سے عادت کرنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اسے عادت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر نارمل زندگی میں بھی ایسی غلطیاں نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو۔ اچھا، ہمارے اہل بیت اطہار کی زندگی آپ دیکھیں، مولا حسن اکثر و بیشتر روزے میں رہتے تھے، مولا حسین روزے کی حالت میں رہتے تھے۔ جناب سیدہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، جب حسن و حسین کو بخار آ گیا اور بخار کم نہیں ہو رہا تھا، بعض روایت میں صرف امام حسین، بخار کم نہیں ہو رہا تھا، تو شہزادی بڑی پریشان ہو گئی۔ رسول اللہ نے کہا منت مانگ لے بیٹی کہ بخار اچھا ہو جائے گا تو روزہ رہوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لی۔ مولا علی نے کہا میں نے بھی مان لیا، فضا نے کہا میں نے بھی مان لیا، حسن نے کہا میں نے بھی مان لیا، حسین نے کہا میں نے بھی مان لیا۔ اب سارا کا سارا گھرانہ روزے میں۔ مولا گئے، مزدوری کی، کچھ آٹا لے کے آئے، اب اس میں روٹیاں بنی، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، مولا علی کے لیے ایک، فضا کے لیے ایک، حسن کے لیے ایک، حسین کے لیے ایک، سیدہ کے لیے 5 روٹیاں۔ اب روزہ کھولنے کا جب وقت آیا، ہر ایک کو جناب سیدہ نے ان کی پلیٹوں میں ایک ایک روٹی رکھ دی۔ ابھی لقمہ توڑ کے کھانا چاہتے ہیں، مولا کے باہر سے آواز آئی، اے ابو طالب کے لال، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ میرے بچے بن ماں کے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں۔ یہ سننا تھا، علی نے فوراً اپنی روٹی سامنے رکھ دی کہ یہ فقیر کو دے دو۔ سیدہ نے اپنی روٹی اس روٹی کے اوپر رکھی کہ اس کے بچے بھی ہیں۔ جناب حسن نے اپنی روٹی اس کے اوپر رکھی،
حسین نے اپنی روٹی رکھ دی، فضا نے اپنی روٹی رکھ دی۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ نیچے علی کی روٹی، پھر سیدہ کی روٹی، پھر اس کے بعد حسن کی، پھر حسین کی، پھر فضا کی۔ اب جو سائل کے ہاتھ میں پہنچی تو پہلی روٹی فضا کی۔ اللہ اکبر! یہ ہے اس گھرانے کی کرامت کہ فضا کو کبھی نوکر نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! جناب فضا نے اتنی خدمت کی ہے اس گھرانے کی۔ اچھا، یہ روٹی کا سلسلہ ایک روز نہیں، اس دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے سحری کی۔ اچھا، بات تو وہ والی رہ گئی تھی جناب یوسف کی۔ جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو کافی گہرا کنواں تھا، اندھیرا تھا۔ پھر جب رات آ گئی اور اندھیری ہو گئی، جناب یوسف گھبرانے لگے اندھیرے سے۔ جب سحر کا وقت آیا تو ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا تو جناب یوسف کو راحت ملی۔ جناب یوسف نے دعا کی، پروردگار اس گھڑی کو تو سب کے لیے راحت بنا دے۔ لہٰذا جو بھی بیمار ہوتا ہے، کتنی بھی تکلیف ہو، اس وقت اسے سکون مل جاتا ہے۔ جس کو نیند نہیں آتی ہو، اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس وقت کو سحر کا وقت قرار دیا، یعنی سحری کرنے کا وقت، اور اس وقت کھائی جانے والی غذا کو شفا بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا جناب فضا۔ جناب فضا وہ عظیم شہزادی ہے جو اس گھرانے میں جب آئی ہیں، اپنا تخت تاج سب چھوڑ کے آ گئی۔ کنیزی میں ان کو جو راحت مل رہی تھی وہ حکومت میں نہیں محسوس ہوئی۔ کسی نے آ کے کہا کہ فضا آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے حکومت چھوڑ دی؟ کہ تجھے کیا پتا کہ خدمت میں جو فائدہ ہے وہ حکومت میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے خدمت کو چنا ہے سیدہ کے گھرانے کی۔ ایک دن رسول اللہ کچھ پوچھنے لگے، فضا تو نے بہت خدمت کی میری بیٹی کی، بتا تجھے کیا چاہیے، آج میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جناب فضا نے کہا کہ مانگنے کے لیے کیا رہ گیا، میرے پاس سب کچھ ہے۔ علی جیسا مولا میرے پاس ہے، حسنین جیسے آقا میرے پاس ہیں، سیدہ جیسی ملکہ میرے پاس ہے، اور کیا چاہیے؟ کیا نہیں پھر بھی سوچ لے۔ کہاں کبھی کبھی میں نے زینب اور حسین کو بچپن میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کسی جگہ کا نام وہ لوگ بار بار لیتے تھے، کربلا کربلا، اور حسین کہہ رہے تھے کہ بڑی مصیبتیں آئیں گی زینب، بس میں یہ چاہتی ہوں اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے اتنا دے دو کہ میری زندگی اللہ اتنی کر دے کہ کربلا میں زینب کی خدمت کر سکوں۔ کیونکہ حسین کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ اس وقت میں نہیں رہوں گا تو میں سیدہ کی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ رسول نے کہا کہ آمین، جا اللہ نے تیری تمنا پوری کر دی۔ جناب فضا کربلا تمنا سے آئی تھی، دعا سے آئی تھی، اور آخری دم تک خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ جناب زینب دنیا سے چلی گئیں تو فضا نے مجاوری اختیار کر لی کہ اب میں زینب کے مزار کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ عزیزان محترم، کسی نے سید سجاد سے پوچھا، مولا آپ امام وقت ہو، ظاہر سی بات ہے آپ صابر ہو، لیکن کوئی ایسا موقع آیا جس میں آپ صبر نہ کر سکتے ہو؟ سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی؟ کہا الشام الشام الشام۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا، مولا آپ نے 3 مرتبہ کیوں الشام کہا؟ 1 مرتبہ کہنا کافی تھا۔ تو مولا کہتے دیکھیے آپ جو مجلس سن رہے ہو، شام کا لفظ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ شب چہلم ہے، جتنا ہو سکے رو لیجیے، پتہ نہیں آئندہ سال تک کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن ماحول بنائیے، یہ سوچ کے ماحول بنائیے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں سیدہ بھی موجود ہے، امام زمانہ بھی موجود ہے، تو مجلس کو مجلس کے احترام کے ساتھ سنیے، بیٹھ کے سنیے،
لیٹ کے نہ سنیے، اس لیے کہ یہ غم سب سے بڑا غم ہے جو سیدہ کے کلیجے کو پاش پاش کر گیا۔ تو چوتھے سرکار نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ جو الشام کہا ہے اس کا ریزن ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ جو شام کا بازار ہے، آپ تو دیکھ کے آئے ہوں گے، زیارتوں پہ آپ جاتے ہیں، بازار شام اگر جہاں سے شروع ہوتا ہے کوئی چلنا شروع کرے اور دربار تک کا راستہ 10 یا 15 منٹ کا راستہ ہے۔ سید سجاد کہتے کہ ہمیں صبح کی نماز کے بعد وہاں سے جو چلایا گیا، دربار تک پہنچتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ آپ سوچئے کیا مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا سید سجاد کو۔ مولا کہتے اس لیے میں نے الشام کہا۔ 2 قدم چلتے پھر ہمیں روک دیا جاتا، اعلان کیا جاتا کہ آؤ لوگو باغیوں کا تماشا دیکھو۔ ان کے ساتھ ان کی ماں بہنیں بھی ہے جو بے پردہ ہے، ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے۔ تو اذان محترم، سید سجاد کہتے میرے لیے بہت مصیبت کی گھڑی تھی۔ اور پھر اسی راستے کے اندر لوگ ہمیں پتھر مارتے۔ پھر ایک عجیب جملہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر آپ کی طرف آتا ہے تو آپ کے ہاتھ کھلے رہنے چاہیے تاکہ اس کو روک سکے، لیکن ہمارے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، ہم پتھروں کو روک بھی نہیں سکتے تھے۔ اس میں کئی بچے ایسے تھے کہ جن کے ہونٹ پھٹ گئے، جس کے ماتھے پھٹ گئے، ہماری بیویاں ایسی تھی کہ جن کے ماتھے پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ اس عالم میں یہ قافلہ دربار تک پہنچا، دربار شام تک۔ دربار شام اور دربار شام کے بیچ میں 3 دروازے آتے تھے۔ مولا سجاد، اور بعض روایتوں میں 7 دروازے تھے۔ مولا سجاد کہتے جو دوسری مرتبہ میں نے الشام کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دروازے پہ ہمیں روکا گیا، روکنے کے بعد شمر ملعون کو پتہ نہیں کیا شرارت سوجی، ایک چھوٹی سی رسی لے کے آیا، اس رسی کو اس نے میرے گلے میں باندھا، اور اس کا جو دوسرا سرا تھا اس نے سکینہ کو ناکے سے اتارا، اور میرے بیٹے باقر کو ناکے سے اتارنے کے بعد ان کے گلے میں دوسرا سرا بندھا، اور مجھے اتنا جھکنا پڑا مجھے اتنا جھکنا پڑا کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو بچوں کے گلے بھیج جاتے، اور میں جھکتا تو میرے کمر میں تکلیف ہو جاتی، کیونکہ میرے کمر میں لنگر بندھا ہوا تھا۔ لنگر کا مطلب کمر میں ایک پٹا ہوتا ہے، اس پٹے کے ساتھ ایک موٹی سی چین ہوتی ہے، اس کے آخر میں ایک بہت بڑی لوہے کی بال ہوتی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنے کلو اس کی رہی ہوں گی، اندازہ کیجئے، ہو سکتا ہے 10 کلو یا 15 یا 20 یا 25 جو بھی رہی۔ تو زان محترم مولا سجاد کہتے کہ جب میں جھکتا تھا تو وہ میرے جسم کو پکڑ کے نیچے رکھتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا 7 دروازے پار کرتے کرتے میری کمر جھک گئی۔ اس کے بعد جب دربار میں ہم گئے، مولا سجاد کہتے دوسری مرتبہ شام میں نے اس لیے کہا تھا، تیسری مرتبہ شام میں نے اس لیے کہا، جب ہم دربار میں گئے تو شرابیوں کا مجمع تھا۔ اس کے بعد مولا سجاد نے چاہنے والوں سے کہا کہ سن، اگر تیرے ساتھ تیری ماں بہنیں ہوں اور تجھے کسی راستے سے جانا ہو اور تو نے دیکھا کچھ شرابی بیٹھے ہوئے، تو کیا کرے گا؟ کہا مولا میں راستہ کاٹ کے دوسرے راستے سے جاؤں گا۔ سید سجاد کہتے 2-4 شرابی کا تو سامنا نہیں کر پاتا، ہم اس دربار میں گئے جس میں 400 شرابی موجود تھے، اور یزید شراب کے نشے میں دھت وہ کہتا ہے کہ حسین کی بہن زینب کون ہے؟ اے زینب اب بتاؤ تمہارا عباس کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ زینب نے سر پیٹ لیا کہ اگر میرا عباس ہوتا تو آج زینب کی چادر نہ چھینتی، سکینہ کے کوئی تماچے نہ مارتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ تسلیما لامر مولا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، وستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس گھر میں جہاں مجلس ہو رہی ہے برکتوں سے نواز، اور جہاں جہاں اس وقت مجلسیں
جن گھروں میں چل رہی ہے پروردگار برکتوں سے نواز، اور وہ آرگنائزیشن جو یہ مجلسیں کرا رہی ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے اس میں حصہ لینے والے جو افراد ہیں اس محفل کے لیے، کپاس واڑی کی پروردگار سارے اراکین کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کو صحت کلی عطا فرما۔ یہ مجلسیں جہاں جہاں سنی جا رہی ہیں پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ بحق زہرا بیہا بالہا بروہا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہماری قبر کی منزل آسان کر دے، برزخ کا سفر آسان کر دے، موت ہم پہ آسان کر دے، محشر میں ہمیں سکون عطا فرما، ہمارا حساب و کتاب پروردگار تیرے کرم کے لحاظ سے ہو، عدل کے لحاظ سے نہ ہو میرے مالک، اور صراط سے بھی ہمیں آسانی سے گزار دے، اور جنت میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بالخصوص کورونا جیسے مہلک بیماری میں جو مبتلا ہے ان کی شفا کے لیے، علماء حق کے حفظ و امان کے لیے، مقامات مقدسہ کے حفظ و امان کے لیے، اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم سب مل کے 5 مرتبہ عیسیٰ کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم صلی علی محمد۔